اللہ کا تعارف ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت، قرآن کی آیات کی سردار آیت، قرآن کی تو ہر آیت کی شان سب سے اونچی، تو جو سردار آیت ہوگی اس کی کیا شان ہوگی۔ ہاں، ایک شاعر تھا، عرب شاعر بہت معروف، بڑے فصیح بلیغ، لوگ اپنے اشعار کی تصحیح اس سے کرواتے، اشعار کی تکمیل اس سے کرواتے۔ کسی نے آ کر اس سے کہا میں نے 3 مصرے لکھے ہیں، تیسرا میرے سے پورا نہیں ہو رہا ہے، چوتھا تم پورا کر دو۔ انہوں نے کہا میں کر دوں۔ کیا لکھا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 میں نے لکھے ہیں، چوتھا تم مکمل کرو۔ وہ لگا رہا، پھر لکھتا، پھر پھاڑتا، پھر لکھتا، پھر پھاڑتا، آخر میں اس کا جواب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آگے جواب کیا تھا؟ لیس ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن۔ تو ہر آیت اس کی بڑی شان والی ہے۔ تو جو قرآن کی سردار آیت، اس کی کیا شان؟ آپ نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت آیت الکرسی ہے، قرآن کی آیات کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ ایک صحابی سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہ مجھے پتہ ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ نے بطور شاباش سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، واقعی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کو سردار آیت کیوں فرمایا؟ اس کو عظیم آیت کیوں فرمایا؟ اس آیت میں نہ جنت، نہ جہنم، نہ قیامت، نہ آخرت، نہ قوموں کے واقعات۔ ہاں، اس آیت میں صرف اللہ نے اپنا تعارف کروایا، ہاں، اپنی پہچان کروائی ہے، اس لیے یہ سردار آیت ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل سورت قرآن پاک کی، یہ سب سے عظیم آیت تھی، اور سب سے افضل سورت قرآن پاک کی وہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ تو بھائیو دیکھو، جو پڑھا ہے، پڑھانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، امامت کو بھی سنبھالنا ہے، خطابت کو بھی سنبھالنا ہے، لیکن میرے بھائیو جو پڑھا اس کو وجود میں لانا